بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا اور اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا۔ ارے باپ رے، ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی اور وہ مرنے میں نہیں آئے گا اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اس طرح جو کام وہ کرتے رہے اس پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی۔ یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔ یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے۔ کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے ہیں۔ اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں تو ہمارے حق میں برابر ہے۔ کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب کام فیصل ہو چکے تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وہاں ان کی
صاحب سلام ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو۔ خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک بات کی مثال درخت کسی ہے، زمین نہ جڑ زمین میں نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دو، زمین سے اکھیڑ کر پھینک دو تو اس کو ذرا بھی قرار نہیں۔ خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہو۔ خدا ہی تو ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا اور اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں ایک دستور پر چل رہے ہیں، رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ اس سے مانگا سب میں نے تم کو عطا کیا۔ اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار
اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس لابس آئی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں کی روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے۔ خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجیے۔ اور مومنوں، تم مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے۔ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن آگاہ کر دو کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال میں جس میں تم ہو زوال اور قیامت کے دن اعمال نہیں ہوگا۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے۔ تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔ گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ بے شک خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک
خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تو یہاں پہ سورہ ہجر ختم ہوا۔ نہیں، سورہ ہجر شروع ہوگا۔ اب جو ہے تو سورہ ہجر شروع ہوگا۔ یہ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شروع کرتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں، روشن کی آیتیں ہیں۔ یہاں یہ قرآن، یہ 13واں پارہ ختم ہوا۔ اب کل سے 14واں شروع ہوگا۔ رب ما یود الذین سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔